بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو یاسر محمود کا سلام۔ ہاورڈ گارڈنرز کی تھیوری آف ملٹیپل انٹیلیجنسز میں سے یہ تیسری ویڈیو ہے۔ اگر آپ نے اس سے پہلے میری 2 ویڈیوز کو نہیں دیکھا تو آپ سے عرض ہے کہ آپ ان کو ضرور دیکھ لیجئے، تو ایک تسلسل جو ہے وہ برقرار رہے گا۔ تو آج میں آپ کے سامنے اس تھیوری کا جو باقی 4 رہ گئی تھیں انٹیلیجنس کی اقسام، وہ میں آپ کے سامنے شیئر کروں گا۔ تو ان میں سے جو انٹیلیجنس نمبر یعنی ذہانت نمبر 6 تھی، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جس کا نام ہے انٹرپرسنل انٹیلیجنس، یعنی دوسروں کے ساتھ تعلقات کی ذہانت۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جس شخص کے اندر یہ ذہانت ہوتی ہے، وہ دوسروں کی خواہشات، ان کی جو احساسات ہوتے ہیں، ان کے جذبات ہوتے ہیں، ان کو بڑا گہرائی سے مشاہدہ کرتا ہے اور ان کو سمجھتا ہے، پرکھتا ہے، پھر اس حساب سے لوگوں کو وہ ڈیل کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ان لوگوں کے اندر بہت مقبول ہوتا ہے۔ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لیڈرز ہوتے ہیں یا منیجرز ہوتے ہیں، تو وہ اس ذہانت سے، اس اسکل سے مالا مال ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ لوگوں کو اپنے مطابق ڈھال لیتے ہیں، اپنے خواہشات کے مطابق وہ ان کو چلا سکتے ہیں۔ تو جن لوگوں کے اندر یہ ذہانت ہوتی ہے، تو وہ جن پروفیشنز کے اندر اپنی قابلیت کا لوہا منوا سکتے ہیں، ان میں جو مین پروفیشنز ہیں، ان میں ٹیچرز ہو گئے، وہ سائیکالوجسٹ ہیں، اسی طرح منیجرز ہیں، سیلز پرسنز ہیں، اسی طرح پبلک ریلیشنز۔ تو ان شعبوں کے اندر وہ اپنی اسکلز کو، اپنی مہارت کو منوا سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر ذہانت نمبر 7 کی بات کی جائے تو اس کا نام ہے انٹراپرسنل انٹیلیجنس، یعنی اپنے بارے میں جانا۔ ایسا شخص کہ جس کو اپنی اسٹرینتھ اور اپنی ویکنیسز کا بہتر طریقے سے پتہ ہو، تو وہ ان کو اچھے طریقے سے استعمال کر کے، یعنی اپنی اسکلز کو، اپنی ان خامیوں کو دور کر کے اور اپنی خوبیوں کو استعمال کر کے، تو اپنے لیے ایک گول سیٹ کر سکتا ہے، اور پھر اس گول کو اچیو کرنے کے لیے جو سٹیپس ہوتے ہیں ان کو بھی وہ ڈیفائن کر سکتا ہے اپنے لیے۔ تو ایسا شخص جو ہے، یہ جو اس کو اپنے بارے میں اچھے طریقے سے آگاہی ہوتی ہے یا اپنے بارے میں اچھے طریقے سے جانتا ہے، اس کے لیے جو بہترین پروفیشنز ہوتے ہیں جن کے اندر وہ اپنی قابلیت کا لوہا منوا سکتا ہے، ان میں جو تھراپسٹ ہوتے ہیں یا سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں، اسی طرح کونسلر ہو گئے، یا انٹرپرینیور وغیرہ ہوتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے اندر یہ ان پروفیشنز کے اندر یہ بندہ اچھے طریقے سے اپنے آپ کو منوا سکتا ہے۔ اسی طرح ذہانت کی اگر 8ویں قسم کے بارے میں آپ کے سامنے شیئر کروں تو اس کا نام ہے نیچرلسٹ انٹیلیجنس، یعنی قدرتی مناظر کو پرکھنے کی ذہانت۔ یہ ذہانت کی وہ قسم ہے جس میں ایک شخص اس دنیا میں پائے جانے والے حیوانات اور نباتات، ان کی اقسام اور ان کے اندر ڈیفرنس کرنے میں بڑا ماہر ہوتا ہے۔ اس کو بڑا ان کی گہرا مشاہدہ ہوتا ہے ان چیزوں کے اندر، قدرت کی ان چیزوں کے اندر، زمین اور اس کی جو ارد گرد چیزیں ہیں، ان میں ہونے والی تبدیلیوں کے بارے میں وہ بڑا گہرا مشاہدہ رکھتا ہے۔ اس کو قدرت نے ایسے نوازا ہوتا ہے۔ عموماً آپ نے چارلس ڈارون کا نام تو سنا ہوگا، تو وہ بھی اس خوبی سے مالا مال تھا۔ تو جن لوگوں کے اندر یہ خوبی ہوتی ہے، یعنی وہ نیچرلسٹ انٹیلیجنس ہوتے ہیں، وہ ایک اچھے بوٹنسٹ اور ایک اچھے بایولوجسٹ اور ایک اچھے آسٹرونومر اور اسی طرح میٹرولوجسٹ یا جیولوجسٹ، یعنی ان پروفیشنز کے اندر وہ بڑے اچھے طریقے سے اپنی آپ کو منوا سکتے ہیں، اپنے آپ کو اس پروفیشن کے اندر آگے لے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر ابھی تک کی جو آخری ذہانت ہے اس تھیوری کے اکارڈنگلی اگر اس کی بات کروں تو اس کا نام ہے ایگزسٹینشل یا اسپرچول انٹیلیجنس، یعنی جس شخص کے اندر یہ ذہانت ہوتی ہے، وہ شخص جو ہے قدرت، اس میں بننے والی چیزوں کے اوپر بڑا گہرا مشاہدہ کرتا ہے، وہ پرکھتا ہے، دیکھتا ہے اور سوچتا ہے کہ اس کا بنانے والا کون ہے، اس میں بنانے کی کیا حکمتیں ہیں۔ اور شاید یہی وجہ ہوتی ہے کہ جب وہ ان چیزوں کے بارے میں سوچتا ہے
ان کو بنانے والے کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتا ہے تو وہ ایک سلوکی منازل کی طرف جانا شروع کر دیتا ہے۔ وہ ان سوالوں کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں اس دنیا میں کیوں آیا ہوں، میرے آنے کا مقصد کیا تھا، میں کیوں مروں گا اور میرے مرنے کے بعد میرے ساتھ کیا ہوگا۔ تو اس طرح کے کوسچن اور ان کے آنسر وہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے جو اس کو روحانیت کی منازل طے کراتے ہیں۔ عموماً جو لوگ اس پروفیشن جو جن کے اندر یہ خوبی ہوتی ہے اور ان پروفیشنز کے اندر وہ لوگ اپنے آپ کو آگے لے جا سکتے ہیں، ان میں ماہرین الہیات جن کو تھیولوجینز بولتے ہیں وہ، یا پھر فلاسفرز ہوتے ہیں وہ، یا جو مذہبی پیشوا ہوتے ہیں وہ اس کو لے کے چلتے ہیں، یا وہ اس فن کے ماہر ہوتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا ہمارا جو برصغیر پاک و ہند کے اندر یہ خطہ ہے، اس میں اس جو ذہانت ہے اس کا بڑا یعنی اہمیت ہے اس ذہانت کی، چونکہ ہم اگر تاریخ میں دیکھیں تو اس میں جب اسلام آیا اس خطے کے اندر اور جس طرح سے لوگوں نے اس کو قبول کیا اور پھر اس کی جو ہے پرچار ہوا پورے برصغیر میں، تو اس کی بے شمار آپ کو جھلک ملے گی۔ تو عموماً یہی وجہ ہوتی ہے کہ جن لوگوں کے اندر یہ چیز ہوتی ہے، یعنی وہ روحانی طور پہ بہت آگے ہوتے ہیں، تو وہ لوگوں کو بہت جلد اپنی طرف اٹریکٹ کر لیتے ہیں۔ ان کے اندر اللہ نے ایسے کمالات رکھے ہوتے ہیں کہ وہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیتے ہیں، پھر ان کو سلوک کے منازل جو ہیں وہ طے کراتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی انفارمیٹیو ہوگی۔ تو انشاءاللہ آنے والی جو ویڈیوز ہوں گی ان کے اندر مزید کچھ ٹاپک لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تو آپ سے بھی یہ گزارش ہے کہ آپ میرے لیے اگر کوئی سجیسٹ کر سکتے ہیں کہ کن چیزوں کے اندر آپ کو انٹرسٹ ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ آپ کی کچھ رہنمائی کی جائے یا وہاں پہ آپ کو کچھ انفارمیشن دی جائے، تو کائنڈلی مجھے کمنٹ بیکس میں لازمی وہ شیئر کیجیے گا میرے ساتھ، تاکہ میں آپ کے لیے اچھی انفارمیٹیو ویڈیو بنا سکوں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔